بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف چلا جانا یہاں تک بیان ہوا۔ اس آیت کے شروع میں بھی اور درمیان میں بھی وقتاً فوقتاً یہ ذکر ہوتا رہا۔ اس سورت کے شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تین قسم کے نظریات دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہود ان کی جان کے دشمن ہیں، انہیں نبی ماننا تو درکنار، وہ بدبخت ان کو ایک شریف انسان بھی ماننے کو تیار نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نصارہ انہیں نبی اور رسول ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کا جز یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اہل اسلام پورے اعتدال کے ساتھ جو حق بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے امر سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی اس حیثیت اور منصب کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی تبلیغی کاوشوں اور محنتوں کو شروع کیا تو اللہ کے فضل سے یہ دین بڑھتا بڑھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ملک شام، نجران، عراق، ایران، روم، یہاں تک یہ پہنچنے لگ گیا، اور آپ نے اپنے پیغامات اور خطوط کے ذریعے دین کی تبلیغ امراء اور سلاطین کو بھی شروع کر دی۔ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں سے کچھ عیسائی آئے، نصرانی، جن کی تعداد 60 کے قریب لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے آئے، اور وہ بحث یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یا رب ہیں۔ الوہیت عیسیٰ یہ عنوان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی انہیں جو اعتراضات اور اشکالات تھے، یا کھلے لفظوں میں عرض کر دوں، وہ کہتے تھے کہ آپ نبی برحق ہیں ہی نہیں۔ ان دو عنوانات پر بحث ہونی تھی۔ اس بحث کو مناظرہ کہتے ہیں۔ ہر فریق اپنے اپنے موقف پر دلائل پیش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل جب پیش فرمائے کہ آپ کی کتاب انجیل میں میرا تذکرہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ ہے، یہ گواہی، یہ شہادت، یہ ثبوت، اور اسی طرح عقلی طور پر بھی آپ نے ثابت کیا۔ الوہیت عیسیٰ پر بھی آپ نے علیہ السلام پر جب اپنی گفتگو فرمائی، اب وہ لاجواب ہو گئے، لیکن ضد کے پکے ہونے کی وجہ سے ماننے سے انکاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پھر ارشاد فرمایا، اب تمہارے اور ہمارے عقیدے کا صحیح کون ہے؟ ایک ہی حل ہے کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں فریق مل کر بیٹھتے ہیں اور دونوں اکٹھے بیٹھ کر یہ بد دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو سچا ہو یا اللہ اس پہ رحمت بھیج، جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت بھیج۔
اسے آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں، اور بعض مفسرین اسے آیت ملاعنہ، لعنت والی آیت بھی کہتے ہیں۔ اب یہ آخری حل تھا، اور یہ مباہلے اس امت میں مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے قریب زمانے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاسم العلوم والخیرات کا لقب جن کو دیا گیا، نانوتا کے ایک قصبے میں آپ پیدا ہوئے، چھوٹے سے قد کے آدمی تھے، ابتدائی عمر میں تمام علوم تکمیل تک پہنچا دیے۔ اللہ نے وہ خداداد قوتیں عطا فرمائی تھیں، صلاحیتیں، کہ آپ کے علم کی وجہ سے دنیا کے تمام خطوں میں علمی فائدہ پہنچا، اور وہاں لوگوں نے اپنی اصلاح کی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی مجالس میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا، لفظ بھی یہی ہے، مولوی قاسم اسلام کی ناک کٹ گئی۔ اس نے کہا کہ ہویا بھائی، اسلام کی ناک کیوں کٹ گئی؟ تو اس نے کہا کہ ایک عیسائی پادری ہے، وہ قریب کسی چوراہے پر کھڑا ہے اور شور مچا رہا ہے کہ میں آگ جلاتا ہوں، اور میرے پاس میرے مذہب کی کتاب ہے، انجیل، بائبل، اگر پھر میں مسلمانوں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم جاؤ اپنے مذہب کی کتاب قرآن پاک لے آؤ، ہم اس کتاب کو، ان دونوں کتابوں کو آگ میں ڈالتے ہیں، جو کتاب سچی ہوگی بچ جائے گی، جو جھوٹی ہوگی وہ جل جائے گی۔ اب وہاں مسلمان پریشان کھڑے ہیں کہ ہم کیا فیصلہ کریں، تو وہ دوڑے دوڑے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، چلو چلتے ہیں بھائی۔ تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پادری نے تو اپنے مذہب کی کتاب اٹھائی ہوئی ہے، آپ بھی قرآن پاک لے لیں۔ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا اس کو چھوڑیں، وہاں چلیں، میں بات طے کر لیتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو وہ بڑا شور شرابہ کر رہا تھا۔ آپ نے اسے مخاطب فرمایا اور فرمانے لگے کہ تو کیسا شور کر رہا ہے؟ اس نے اپنا موقف ظاہر کیا کہ میں نے آگ جلائی ہوئی ہے سامنے، اور اس میں ہم کتابیں ڈالتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری کتاب قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اور تمہارے پاس جو کتاب بائبل یا انجیل کے نام سے ہے، انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، چاہے اس میں جتنا سچ ہے یا جتنی تحریف ہو چکی ہے۔ تو یہ بتا، تو اپنی کتاب انجیل جس کا تو پیروکار ہے، اس کا عالم ہے، اس کا حافظ ہے؟ اس نے کہا بالکل، میں اپنی انجیل کا عالم بھی ہوں، حافظ بھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، میں بھی اپنی کتاب قرآن کا حافظ ہوں، اور میرے سینے میں قرآن ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اللہ کی کتابوں کو ہم اس میں ڈالیں، تیرے سینے میں انجیل ہے، میرے سینے میں قرآن ہے، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ اگر میں بچ گیا میری کتاب میرے سینے میں ہونے کی وجہ سے تو میری کتاب سچی، تو بچ گیا تو تیری کتاب سچی۔ اب اس کے پسینے چھوٹے اور وہ آئیں بائیں شائیں ہونے لگا۔ اب لوگوں نے بھی گھیرا تنگ کیا، مولوی قاسم زندہ باد، مولوی قاسم زندہ باد۔ وہ آگ میں چھلانگ لگانے کو کہاں تیار ہو۔ اس سے جب بعد میں پوچھا گیا ابھی تو نے یہ حرکت کیوں کی، اس نے کہا کہ مسلمان عوام جذباتی ہوتے ہیں، میں نے کہا بھی یہ پھٹ سے جائیں گے اور کہیں سے قرآن پاک لے آئیں گے، میں نے اپنی کتاب پر کیمیکل لگایا ہوا تھا، یہ اس کو آگ نہ جلاتی، اور یہ مسلمان لے آتے کتاب تو ورق ہے، تو ورق کو آگ جلا دیتی تو میرا مذہب سچا ثابت ہو جاتا۔ تو مولانا نے کہا کہ اگر اس محبت اور اس مباہلے کی کیفیت میں مسلمان کتاب بھی لے آتے مجھے بلائے بغیر، تو میرا وجدان کہتا ہے اللہ اس کتاب کو نہ جلنے دیتے،
کیونکہ جب تقابلی جائزہ آتا ہے تو اللہ پاک اس میں اپنے دین کی مدد فرماتے ہیں۔ تو ایسے مباہلے کئی اور بھی مختلف زمانے اور مختلف ادوار میں دیکھے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو جتنے لوگ آپ آئے ہیں آپ بھی اور میں بھی اپنے خاندان کو لے آتا ہوں، ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر کسی نشست میں ایک دوسرے کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم دونوں میں سے جس کا موقف، جس کا دین، جس کا مذہب، جس کا عقیدہ سچا ہے اس پہ رحمتیں بھیج دے، اسے بچا لے، اور جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج دے۔ 14 لوگوں کا انتخاب انہوں نے کیا 60 میں سے کہ یہ 14 لوگ مباہلہ میں بیٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی چھوٹی صاحبزادی، چونکہ پہلی 3 صاحبزادیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ بعض اوقات یہاں کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 3-4 بیٹیاں ہوتی تو حضور چاروں کو نہ لے آتے، ایک کو کیوں لے آئی ہیں؟ ان کو اتنا خیال نہیں رہتا کہ پہلی 3 تو فوت ہو چکی تھیں، اب قبر سے تو نہیں لانا تھا ان کو، جو حیات تھیں اللہ کے نبی اس کو لے آئے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بیٹے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی آپ ہی کے فرزند، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سوت چچا زاد بھی تھے اور داماد، اور آپ بھی تشریف لائے۔ اور بعض روایتوں میں امہات المومنین میں سے بھی کسی امہات المومنین کا ذکر موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی بھی تھے اور دیگر کچھ صحابہ کی باتیں۔ بہرحال یہ 5 نام جو میں نے لیے یہ تو متفقہ ہیں، باقیوں میں راویوں کے حوالے سے اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آئے، یہ 5 یہ اور 14 وہ، اب یہ 19 لوگوں نے بیٹھنا تھا۔ 19 میں سے ان 14 میں سے 3 جو تھے وہ بڑے تھے۔ ایک کا نام عاقب المسیح تھا جو ان کا سیاسی منتظم تھا، ایک کا نام سید اہم تھا، سید اہم، یا غالباً سید ہے اکیلا اس کا نام، ہاں سید اہم، وہ ان کا لاٹ پادری، بڑے لیول کا پادری تھا جو حکومتی طور پر ان کا نگران، جو مذہبی طور پر ان کا نگران اعلیٰ تھا۔ ایک ان میں ابو حارثہ بن علقمہ تھا جس کا بھائی حضرت کرز بن علقمہ مسلمان ہو گیا تھا، گھوڑے کی ٹھوکر لگی تھی، اور میں نے وہ واقعہ پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا۔ یہ 3 ان میں بڑے تھے اور باقی بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان میں سے جو نام میں نے ابن کثیر میں پڑھے ہیں اس میں ایک کا نام عبداللہ بھی ہے، ایک کا نام یزید بھی ہے، اور بھی مختلف ناموں سے، یہ 14 افراد تھے۔ جب وہاں آنے سے پہلے انہوں نے پہلے اس چیلنج کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی ہم قبول کرتے ہیں۔ رات کو انہوں نے مشورہ کیا، اللہ کے بندو، نبی جس پر لعنت کی بد دعا کرے وہ تو مارا جائے گا۔ اس نے کہا میں تو نہیں بیٹھتا، تو بیٹھ جا۔ اس نے کہا میں نہیں بیٹھتا، تو بیٹھ جا۔ اب ان میں یہ اس بات پر اختلاف ہو گیا۔ عین اس لمحے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف لے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف لے آئیں، ان کے دونوں فرزندان حضرت علی، آپ جب تشریف لے آئے تو ان میں یہ ہمت نہ ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم مباہلے میں نہیں بیٹھتے۔ بھئی اگر آپ سچے ہیں اور اپنے موقف میں جان مانتے ہیں تو آ جائیں، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، ہر کوئی دیکھ لے گا کہ کون سچا ہے اور کون نعوذ باللہ۔ اگر تمہارا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے ہونے کا ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اب انہوں نے انکار کر دیا بیٹھنے سے، اور یہ کہہ کر انکار کیا، تمام مفسرین نے اس کو لکھا ہے، یہ کہہ کر انکار کیا آپس میں، آپ واقعی نبی برحق ہیں، نہ ہم دلیل توڑ سکتے ہیں آپ کی عقلی، نہ نقلی دلیل توڑ سکتے ہیں، اور نہ ہمارے پاس کوئی اور نقطہ نظر ہے۔ آپ کی تمام ارشادات عالیہ جو ہیں، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کی مہمان نوازی، دیکھو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بحث کرنے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے دن یہ رہیں گے
موقف ان کا اپنا، رہنے کو کوئی جگہ نہیں، مسجد نبوی کے کونے میں جگہ بنائی گئی، وہاں رہ لیں، اور کھانا آپ نے فرمایا میں خود ضیافت کرتا رہوں گا۔ یعنی اس شخص کے لیے جو ذات پر تنقید کرنے آیا، جو منصب پر تنقید کرنے آیا، اس کے لیے یہ وسعت ظرفی ہے کہ موقف اپنی جگہ جو ہوگا ایک دوسرے کا سنے سنائیں گے، لیکن آپ مہمان ہیں، مہمان ہونے کا حق آپ کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اب انہوں نے انکار کر دیا، جی ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اگر ایسا کرنے کے تیار نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے شکست، اس کا مقصد ہے تمہارا موقف غلط، ہمارا موقف درست۔ اب اس کا کیا تقاضا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم کلمہ پڑھو اور مجھے نبی مانو، قرآن پاک کو کتاب حق مانو، مجھے بھی اللہ کا نبی برحق مانو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول اور بندہ مانو، خدا نہ مانو۔ تمہیں اب مسلمان ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اتنی محنت تم نے کرائی اور اتنے دنوں سے یہ بحث ہو رہی ہے اور نوبت مباہلے تک آ گئی ہے، اور اب آپ ایسے نہیں، اب آپ کسی نقطۂ نظر پہ آئیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں۔ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو غیر مسلم ہوں اور مسلم حکومت میں رہ رہے ہوں، وہ لوگ جزیہ دیتے ہیں، ان کو ذمی بھی کہتے ہیں۔ یعنی وہ غیر مسلم ہونے کی حیثیت میں مسلم سٹیٹ میں رہیں گے اور وہاں اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے اور اپنے حکومتی اداروں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جزیہ ادا کریں گے، ٹیکس دیں گے، تاکہ وہ وہاں آرام اور سکون سے رہ سکیں۔ جزیے کا بھی ضابطہ سن لیں، بعض اوقات لوگ اسے کہتے ہیں شاید یہ درست نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹیکس جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے ان کے بوڑھوں پہ جزیہ نہیں ہوتا، عورتوں پہ بھی جو عورتیں معمر ہیں جزیہ نہیں ہوتا، چھوٹے بچوں پر بھی نہیں ہوتا۔ ذخیرۃ الجنان میں مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس میں نے پڑھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جزیہ جو ہے وہ صرف اس عاقل بالغ صحت مند مرد پہ ہوتا ہے جو فوج میں داخل ہو سکتا ہو، سپاہی بنایا جا سکتا ہو۔ انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص وہ باعتماد ہو اور اسے مسلم فوج کا حصہ بنایا جائے، اس پر بھی جزیہ نہیں ہے، وہ مل کر اپنے ملک کا دفاع کرے۔ جو ہماری فوج میں بھی شامل نہیں ہوتا، ہماری پولیس میں شامل نہیں ہوتا، ہمارے ملک کی دفاع میں شامل نہیں ہوتا، ملکی سلطنت کے نظام کے چلانے کے مختلف امور کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے، شامل نہیں ہوتا، یا وہ ہونا چاہتا ہے لیکن قابل اعتماد اور قابل بھروسہ نہیں ہے کہ اسے شامل کیا جائے اور وہ ملکی وفادار ثابت ہو، ایسے شخص سے پھر جزیہ لیتے ہیں۔ جزیہ کی مقدار جو ہے 48 درہم سالانہ ایک مرد جو دولت مند ہو، جو معتدل ہو، بہت امیر نہ ہو، میانہ رو درمیانہ ہو تو اس سے 24 درہم سالانہ، اور جو غریب ہو اس سے 12 درہم سالانہ۔ ایک درہم جو ہے وہ کم و بیش مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق آدھے تولے سے کچھ زیادہ بنتا ہے، جو گراموں کے اعتبار سے معارف القرآن میں انہوں نے کیلکولیشن کی ہے۔ تو وہ آدھے درہم سے کچھ زیادہ جو ہے چاندی، آدھے تولے سے زیادہ، تو میرے خیال میں یہ 600-700 روپے میں آدھا تولہ آج کل کے زمانے میں مل جاتا ہے، 600 میں یا اس سے بھی کم میں۔ تو بہرحال اتنا وہ انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اب جزیے کی ادائیگی کیا طے ہوئی؟ وفد نجران نے کہا کہ ہم اپنے قصبہ نجران کی طرف سے سالانہ 2000 کپڑوں کے سوٹ دیں گے، 1000 سوٹ رجب میں، 1000 سوٹ سفر میں، ہر قسم کی نسل کے 30 اونٹ اور گھوڑے دیں گے، اچھے بھی، عمدہ بھی اور اس میں درمیانے بھی، ہر قسم کے اسلحہ 30 عدد دیں گے، تلواریں، نیزے، تیر، برچھیاں، ڈھال، خود، یا جو چیزیں جنگ میں استعمال ہوتی ہیں اس میں سے 30 ہم دیا کریں گے۔ سالانہ اس جزیے کو قبول کیا، معاہدہ طے ہوا، دستخط ہوئے، پھر یہ اپنی حیثیت سے واپس چلے گئے۔ آخری بات،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، عراق کے علاقے میں کچھ عیسائی رہتے تھے، ان سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فوج کے سپہ سالار تھے اور ملک روم سے جنگ جاری تھی۔ عراق کے عیسائیوں سے جو جزیہ لیا جاتا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ان کو ان کا جزیہ واپس کر دیں۔ مقامی طور پر جو منتظم تھا، اس منتظم سے کہا اس کو یہ جزیہ واپس کر دیں۔ اس لیے واپس کر دیں کہ جزیے کا مقصد ہوتا ہے ان کی جان و مال کی حفاظت۔ ہم اس وقت پوری فوج لے کر روم کی بارڈر پہ ہیں، ہم ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے۔ ان کو کوئی نفع نقصان ہو گیا اور ہم جزیہ بھی لے رہے ہیں تو اس کی ضمان ہمارے اوپر ہوگی، لہٰذا ان کا جزیہ ان کو واپس کر دیں۔ تو وہاں موجود جو منتظم تھے انہوں نے بلایا ان عیسائیوں کو، نصرانیوں کو، کہ بھئی ہمارے سپہ سالار نے تمہاری حفاظت سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری روم کے ساتھ لڑائی چھڑ رہی ہے، لہٰذا ہم اس وقت وہاں مصروف ہیں، آپ اپنا جزیہ واپس لے لیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ لی ہوئی ٹیکس کی رقم حکومت واپس کر رہی ہے، ہم سے ٹیکس کی رقم جو لی تھی وہ واپس کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ جزیہ کا معنی تھا تمہارے جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت، اور وہ حفاظت کرتی ہے فوج اور ادارے۔ فوج اور ادارے اس وقت وہاں مصروف ہیں جنگ میں، اور ہم تمہاری حفاظت جب کر نہیں سکتے تو ہم اس کے لیے تم سے جزیہ کیسے لیں؟ کہتے ہیں ان نصرانیوں نے وہاں بیٹھ کر دعا کی، یا اللہ اس اسلامی فوج کو فتح عطا فرما، اور وہ بھی لڑ ان نصرانیوں کے خلاف رہے تھے۔ اسلامی فوج بھی اس وقت روم کے خلاف تھی اور روم میں سارے نصرانی تھے، یعنی عراق کے نصرانی مسلمانوں کے اس عمدہ رویے پر اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے ہی روم کے خلاف بددعائیں دینے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور وہاں آقا کا پرچم لہرا دیا گیا۔ تو یہ جزیے کا جو تصور ہے اس میں ظالمانہ تصور قطعی طور پر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب میں آتا ہوں اس آیت کے ترجمے کی طرف۔ آج یہ تلاوت جو ہوئی آیت، یہ آیت نمبر 61، 62 اور 63 ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے پیغمبر جو لوگ آپ کے ساتھ علم آ چکنے کے باوجود، علم آ جانے کے باوجود بھی جھگڑ رہے ہیں، فَقُلْ پھر ان کو آپ یہی فرما دیں، تَعَالَوْا اچھا آ جاؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وَنِسَاءَنَا ہم بھی اپنے خواتین کو لے آتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ تم بھی اپنی خواتین کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا ہم بھی خود آتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ تم بھی خود آؤ، یہ سارے مل کر ہم بیٹھتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم یہ مباہلہ کرتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت بھیج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن و حسین اور جن کو ساتھ لائے ان کی خدمت، ان کو فرمانے لگے میں جب یہ دعا مانگوں تو آپ نے زور سے آمین کہنا ہے کہ اے اللہ ان جھوٹوں پر لعنت بھیج دے۔ جب انہوں نے، رومیوں نے دیکھا، نجرانیوں نے دیکھا، وہ کہ نہیں ہم نہیں آتے، ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات جو تمہیں اب بتائی ہے، تم نے جو سنی ہے، یہ سچی بات ہے۔ وما من الہ الا اللہ، یاد رکھیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی تم نے جو نصرانیوں حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا ہوا ہے، یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ اگلی بات یہ آیت نمبر 63 اور رکوع مکمل۔ فَإِن تَوَلَّوْا مباہلے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں تو یہ اللہ کی طرف سے وعید آ رہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا اب اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ
اللہ پھر فسادیوں کو خوب جانتا ہے، اللہ ان سے خود نمٹ لے گا۔ اب اگر تم نے انکار کر دیا، دلیل کا سارے وہ راستے، تحقیق کے سارے وہ راستے جو کسی قسم کے فساد اور جھگڑے اور تلوار اٹھائے بغیر ممکن تھے، وہ سارے کے سارے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے وہ نجران کے کچھ لوگ ابتدا میں تو کلمہ نہ پڑھا، انہوں نے جزیے پر قائل ہو گئے، لیکن بعد میں وہ سلطنتیں بھی اللہ نے مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔